جان بچان واسطے وہ جائز شریف، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اگ سٹنے کا پروگرام بن گیا، موت بظاہر نظر آ رہی لیکن انہیں تقوی اختیار کرنے ہوئے جملہ نہیں آتا، اس لیے شرعی حیثیت امت واسطے امید۔ بھائی خاموش، وکیل صاحب بہت اچھا سوال کیتا ہے، تسی بھی دین سمجھ آندا ہے پوچھن نال، یہ تھوڑی روٹین ختم کر دیو بھئی خطیب دی تقریر سنی تے جھولی چھنڈ کے نس گیا۔ درس دا مقصد ہوندا ہے کہ کوئی سوال کرو، اشکال کرو، تے اس سوال اشکال تے انہاں مولویاں نوں غصہ آندا ہے جنہاں کول جواب نہیں ہوندا، اسی اس تے خوش ہوندے ہاں۔ سانوں یہ بھی پتہ ہے کہ جڑا ساڈے کول جواب نہ ہو سی اساں دساں بے اس سوال دا ساڈے کول فی الحال جواب نہیں، اس سے کوئی توہین نہیں۔ وکیل صاحب دا بہت قیمتی سوال ہے، علمی سوال ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک طرح تو قرآن پاک ایک گنجائش رکھی ہے کہ ایک بندہ اضطراری حالت میں کلمہ کفر آکھ بابے تو وہ جائز ہے۔ دوسری طرف اسی دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم آگے چلے گئے اور انہاں کوئی اس قسم دا جملہ نہیں آکھا، ایک یہ مسئلہ اشکال تے ہے۔ اس واسطے سمجھو بہت اچھا سوال ہے۔ چیزاں دو ہیں، ایک ہوندا ہے جائز ہونا تے ایک ہوندا ہے عزیمت، رخصت تے عزیمت۔ اس دی میں مثال دینا، ایک بندہ سفر کر رہے ہے، اس نو شریعت رخصت دیتی ہے کہ اگر روزہ نہ رکھے تو خیر ہے، لیکن اگر وہ روزہ رکھ لبے مشقت نو برداشت کر کے تو اس نو ڈبل ثواب مل سی، کیونکہ اس رخصت تے عمل نہیں کیتا، عزیمت تے عمل کیتا۔ اسی طرح اتنے بھی مسئلہ کھڑا ہے کہ کسی آدمی تے کوئی کلاشر رکھ دے بے، اس نو آکے آکھ یا علی مدد، ہون اس بندے سے دو راہ ہے، اگر ڈٹ گئی ہے کہ اللہ دے سوا کسے نو نہ پکرے سا، اس مار دیتا ہے، یہ افضل درجے دا شہید ہے۔ اگر اس مقام تے اس رخصت تو فائدہ اٹھایا کہ جان جا رہی ہے تو میں آنکھ دے میں اے جملہ لیکن دل اس دا مطمئن ہے ایمان تے تو گناہ کوئی نہیں، یہ رخصت ہے اوکے بے عظیمت، لیکن اس سے سمجھنے تھوڑا جیا فرق ہے، سمجھنے فرق ہے۔ رخصت عظیمت تو کچھ مفہوم تو سمجھ آ گئی ہو سی، اجازت ہومنا اور گل ہے، فضیلت ہومنا اور گل ہے۔ اسے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے کہا لا تشرک باللہ وان قتلتا او حرکتا، اللہ دا شریک کینو نہ بنا میں، بھامیں آگے چ جل جا میں تے بھامیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جا۔ یہ عظیمت دا مقام ہے، رخصت دا ہی مقام ہے۔ ایک بعض مقامات تے لوگوں نو دھوکہ بھی لگا کہ ایک بندہ مر رہے خنزیر دا گوشت ملے نہیں کھاندا تے مر رہے، یہ حرام دی موت مرسی۔ یہ ہوں سمجھنا تھا مسئلہ ہے۔ اتھے تے اللہ من اکریا بچ اللہ دو درجے رکھے، رخصت دا تے عظیمت دا، اتھے اللہ ایک درجہ رکھے لا اسم علیہ، کہ کھابے گناہ نہیں، کھابے گناہ نہیں، ہون او نہیں کھا رہا، کیوں؟ اپنی جان دی وجہ تو،
بھئی میری جان چاہتے جان بچاؤنا فرض ہے، لیکن جتنے توحید کا مقام آ گیا ہے تو اقامت توحید فرض ہے، جان دی دوسری حیثیت ہے۔ جتنے اپنی جان دا مقام آ گئی ہے تو اس تقابل پھر جان دی حیثیت اول آ گئی ہے۔ ہن وہ خنزیر کھاوے، اگر بغیر کھائے دے مر گیا تو حرام دی موت ہے۔ یہ دعا دا باریک ایک فرق ہے، اللہ کرے سمجھ آئے۔ جی اور کوئی دوسرا بندہ بھی آوے نا جس کی داڑھی چھوٹی چھوٹی ہوئے، آیا اگر وہ آدمی اذان کہہ دینا چھوٹی داڑھی والا، اس میں اذان ہو ویسی ہے نہ ہو سکتی؟ ہاں اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ اصل مسئلہ ہے بے کہ داڑھی دی جڑی شرعی حیثیت ہے وہ ہے قبضہ۔ قبضہ دا معنی ہوندا نے اتھو نہ اپنے اتھو نہیں تلو یہ قبضہ، یہ صرف سنت نہیں، یہ واجب ہے اور یہ شاعر اسلام چوں اسلامی علامات چوں۔ آپ نے فرمایا خالف المشرکین، داڑھی دے مسئلے دے وچ آپ نے حد قائم کیتی ہے، مشرکان دی مخالفت کرو، داڑیاں بدھاؤ مچھا کٹاؤ۔ انہاں لوگاں صحیح سمجھا، مچھا اے نہیں ہیں، یہ وہاں ادھر کان تک لے جاؤ، مچھا صرف شوارب، اے ہوٹ ننگا ہونا چاہیے، پانی پیندے اللہ اے مچھا اندر نہیں آمنی چاہیے، اے ہوٹ خالی، ادھر مرضی نے جتنی بدھا لو کوئی مسئلہ نہیں۔ تے بالکل مچھا تے اس طرح بھی نہ پھراؤ، کیونکہ بندہ مسئلہ بن دے اور سمجھ ہی نہیں آتی۔ داڑیاں بدھاؤ، کتنیاں بدھاؤ؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کو لوں تحدید موجود ہے ابو داؤد، اور بعض حدیثہ میں کہ نبی کریم علیہ السلام دی داڑھی مبارک اس ہڈی تک ہے، اے ہڈی، غیر مقلدہ سمجھے اے ہڈی، او اے ہڈی ہے، اس ہڈی تک بھی ایک قبضہ بن دی۔ اس تو بعد اختیار ہے، بعض چہرے ایو جے ہوندے کہ انہاں دے لمبی داڑھی سونی لگدی ہے، جے میں اے بابا بیٹھے شک رکھو اتنی سونی لگدی۔ بعض چہرے ہوندے کہ انہاں دے لمبی داڑھی، اس تو لمبی داڑھی سونی نہیں لگدی۔ کئی غیر مقلدن ویکھا اسی اتھے تے داڑیاں رکھ کے داڑھی تے ایسے مذاق دا ذریعہ بن گئے، اس شخص نو اگے رکھن دی اجازت نہیں۔ بال سوارن دا بھی حکم ہے کہ انہوں سنبھالو بھی صحیح رکھ کے، اس نو مذاق دا ذریعہ نہ بنا۔ ہوں اگلا مسئلہ ہے کہ جیڑا بندہ داڑھی منا رہے ہے یا داڑھی کٹا رہے ہے ایک مٹھ تو زائد دا مطلب ہے کم کر رہے ہے، وہ بندہ فاسق ہے۔ اقامت اور تکبیر شہادت ہے، فاسق دی شہادت معتبر نہیں۔ اس واسطے ایسا آدمی اذان آکھے اذان دوبارہ آکھو، اس نے شرعن اجازت نہیں ہے۔ اقامت دی بھی شرعن اجازت نہیں، اگر اقامت بھی آکسی سنت ادا نہ ہو سی۔ ہاں اگر سارے ہکو جیا مار کے اگے بھی یہ ہو جائیں تو پیچھے بھی یہ ہو جائیں تو پھر خیر ہے، پھر ہکو جیا کھاتا ہے۔ لیکن اقامت اور اذان اصل مسئلہ سمجھو، یہ ہے شہادت، اور شہادت واسطے عدالت ضروری ہے۔ فاسق دی شہادت معتبر نہیں، اس واسطے انہاں دی اذان اور اقامت معتبر نہیں۔ اگر آکشن بھی صحیح تو اس کا اعتبار کوئی نہ ہو سکتا۔ سعودی نا کعبہ دے وچ بھی امام دی داڑھی چھوٹی ہوئی، اس دے پیچھے نماز نہیں، لیکن حالے تک ہے نہیں۔ ہاں حرم تو بار، لیکن بالفرض اگر ہوئے مسئلہ نہیں بدلتا جگہ نہ، مسئلہ اپنے مقام تے قائم۔ ہاں داڑھی دی یہی حدود ہے جڑا اس ہڈی دوتے آ رہی تلے بھی، اے وال بھی ویسے کٹنے نہیں چاہیے، خوبصورت لگ دینا۔ اگر اے منسو تو چہرہ مسلح ہو ویسے، اے جڑے ڈیزائن ہیں اے بھی چھوڑ دو،
سیدھی سیدھی داڑھی ہو سونی شکل تاں لگتی. اگر سارے ملک کی ایمان کی داڑھی بغیر کیا امام کو تو کمال کیسا میں وہ تو دسیا نا سارے ایک ہو جائیں تو پھر شکی رہا. سارے لوگ اکثر داڑھی رکھی ہاں ہاں آکھ سکتا ہے. صحیح اکثر لوگ داڑھی پوری رکھی ہونی لیکن یہ جگہ کوئی نہیں آنی. یہ بھی غلط ہے. داڑھی نظر کمزور دیکھنے پر داڑھی غلط ہے. یہ نہیں کٹنی چاہیے. میں تھوڑی اشارہ ہے نظر یہ بھی نہیں کٹنی چاہیے. اتوں بھی ڈیزائن نہیں بنانا چاہیے. کئی اتوں رگڑ چھڑی دیں اتوں. یہ ساری داڑھی اے جڑی ہے اجازت ہے. جڑے اتنے بال ہے انہوں صاف کر سکتے ہو لیکن نہ کہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تمہیں پوچھا بڑے شاہ جی فرمان لگے کہ ایک تو مسئلہ ہے. مسئلہ تو یہی ہے کہ جڑے اے اتنے رخساراں والے بال ہیں انہوں صاف کر سکتے ہو لیکن فرمان لگے خیال کرائے مرد روب انہاں بچ مرد اللہ روب انہاں بچ رکھے. اصل لوگ سمجھتے نہیں نا ہے کہ زنانی دا حسن الگ ہے مرد الگ ہے. کئی مرد زنانی والا حسن حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس واسطے چہرے تھی اوہی پاؤڈر تھی اوہی کریمہ تھی اوہی ملوکڑیاں. بھائی او اس دا اللہ حسن ہی الگ بنائے. مرد دا حسن ہے ہی روب. جتنا روب والا مرد ہو سی یہ مرد دا حسن ہے اور مرد دے چہرے نال ڈھک دی یہی چیز ہے. یا اللہ خیر. آپ پتہ نہیں کیا لکھے تب لکھائی بھی ہے تو کچھ جادو دا مسئلہ پوچھ رہی ہے. حالے تک جادو والے مسئلے تے مطمئن کوئی نہیں تھے. یہ جو کئی دفعہ بیان ہو چکے وہ مسئلہ پوچھا کرو جڑا عام بیان نہیں ہویا نیٹ تے موجود ہے. جی جی کھول کے کرو نا بھائی. اسی بیٹھے سے ہنستے ہیں یہ اپنے کو رکھ سوال کر. عمار بن یاسر حضرت ابی بکر کی شہادت ایک بندے سوال کیتا کہ انہوں کی شہادت اس نے علماء نہیں بیان کر. تسی بھئی سارے صحابہ دی شہادت تسی کدے بیان کی تھی؟ صحابہ اتنے شہید ہیں باقی اسی بیان کر دیاں انہاں کو تسی پچامنا کوئی نہیں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان ذرا سنیں بھی صحیح. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے جس وقت حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی اور کرامن والے کون ہیں؟ حضرت معاویہ دے حضرت علی دے لشکر عمار بن یاسر ہیں. انہاں کو اے بھی پوچھو بھی حضرت طلحہ کدھروں شہید ہویا. ہمیشہ باطل ایک لین لیتا ہے دونوں لینے نہیں. جب علی اور معاویہ کا فیصلہ رسول نے کر دیا اب کوئی جہنمی ہو یا کوئی مرزا ہو یا خان ہو اس کو جج کس نے بنایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فیصلہ کیا دو مقام پہ. ایک مقام یہ ہے آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں لڑائی ہوگی. فئتین عظیمتین کثیرتین نہیں عظیمتین انتہائی عظمت والی دونوں جماعتیں ان میں لڑائی ہوگی. پھر ایک جماعت سے ایک تیسرا گروہ نکلے گا اور جو جماعت اس تیسرے گروہ سے قتال کرے گی وہ اولا بالحق ہوگی. یہ حدیث ہے سمجھنے والی. مسلمانوں کے دو عظیم جماعتوں کی لڑائی ہوگی. ان دو میں سے ایک جماعت سے ایک تیسرا گروہ نکلے گا. جو جماعت تیسرے گروہ کے ساتھ لڑائی کرے گی
وہ اولا بالحق، اور پہلی جماعت ہوگی علل حق. اولا بالحق مقابل ہے علل حق کے. وہی دو جماعتیں تھیں، حضرت معاویہ کی، حضرت علی المرتضیٰ کی. حضرت علی المرتضیٰ کے صلح کے وقت تیسری جماعت نکلی خارجیوں کی. حضرت علی نے خوارج کے ساتھ قتال کیا. یہ حدیث اس میں نص صریح ہے کہ معاویہ بھی حق ہے، علی بھی حق ہے، دونوں حق پہ ہیں، لیکن علی اولا بالحق ہے اور معاویہ علل حق ہے. اولا بالحق سمجھتے ہو؟ ہیں دونوں حق پہ اور وہ زیادہ حق کے لائق ہے، لیکن یہ بھی حق پہ ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں ایک طرف حق ہو تو دوسری طرف باطل ہوتا ہے. کبھی یوں ہوتا ہے حق باطل کے مقابل، کبھی حق حق اور اولا بالحق کے مقابل ہوتا ہے. تو اب اللہ کے رسول نے جب فیصلہ کر دیا کہ معاویہ بھی حق، علی بھی حق، اور علی اولا بالحق کے، زیادہ ثواب علی کو ہے اور علی حق کا زیادہ لائق ہے، لیکن دونوں حق پہ ہے. فرق زیادہ اور کم والی بات پہ ہے، ڈگری میں فرق ہے، اجر میں فرق ہے. حضرت علی کا اجر ڈبل ہے، حضرت معاویہ کا جو اجر ہے وہ ایک اجر ہے، حضرت علی کے دو اجر ہیں. تو فرق اجر اور اجرین کا ہے، لیکن رسول نے اتنا فیصلہ کر دیا دونوں کیا ہیں علل حق. تو اب ہمارا سوال بھی ہے، حضرت عمار بن یاسر حضرت علی کے لشکر میں تھے، شہید ہو گئے. حضرت طلحہ حضرت معاویہ کے لشکر میں تھے اور علی کی فوج سے شہید ہوئے. اب ذرا جواب دینا ہے. طلحہ وہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں ذکر کیا ہے، جن کی آپ نے جنتی ہونے کی شہادت دی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت عمار کا حضرت علی کے گروہ میں شہید ہونا، حضرت طلحہ کا حضرت معاویہ کے گروہ میں شہید ہونا، یہ بھی پیغمبر کی اس پیشین گوئی کی صداقت کی دلیل ہے کہ علی بھی حق پہ تھا، معاویہ بھی حق پہ تھا. ادھر سے بھی مرنے والے شہید ہیں، ادھر سے مرنے والے بھی شہید ہیں. وہاں عمار بن یاسر شہید ہو رہا ہے، یہاں طلحہ یہ بھی عشرہ مبشرہ، یہ بھی جنتی ہے، وہ بھی جنتی. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے گروہ والے بھی جنتی ہے، حضرت علی کے گروہ والے بھی جنتی ہے. اب یہ بات واضح ہونے پر ذرا جہنمی کو کہو تو بھی مان لے، دونوں گروہ جنتی ہے. اور یہی بات حضرت علی نے خود فرمائی. نہج البلاغہ شیعہ مذہب کی معتبر ترین کتاب، نہج البلاغہ میں حضرت علی نے صاحب یہی بات کہی کہ مقتتلنا الا فی دم عثمان. یہ جو لمبی عبارت ہے، ان ربنا واحد، ہمارا رب ایک، ہمارا رسول ایک، ان دعوتنا فی الاسلام واحدہ، ہم دونوں کی دعوت اسلام میں ایک. حضرت معاویہ ایمان اور تصدیق باللہ میں ہم سے آگے نہیں، ہم معاویہ سے آگے نہیں. ہمارا اختلاف ہے صرف دم عثمان میں، اور اللہ جانتا ہے کہ میں عثمان کے خون سے بری ہوں. فیصلہ ہے. پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، دونوں گروہ شہید ہیں، دونوں گروہ جنتی ہیں. تو اب ان جاہلوں سے پوچھو کہ حضرت عمار کی شہادت وہ ہمارے حق میں ہے تمہارے حق میں؟ حضرت عمار کی شہادت بتا رہی ہے کہ معاویہ بھی حق پہ ہے، علی بھی حق پہ ہے، اور یہ لڑائی جو ہے آمدن نہیں ہے، اجتہادن، اور وہ بھی منافقین، مرزا جہنمی جیسے منافقین کی شرارت کی وجہ سے ہوئی ہے. صحابہ جو ہیں رحماء بینہم میں، الف بین قلوبہم میں، یہ تو قرآن کی شہادت تھی. اور اگلی بات سناؤں اگر پچا سکیں گے، وہ ذرا بھاری کیپسول ہے، میں نے سارے منکرین رافضیوں کو بھی بھیجا تھا. اب ذرا سنو. حضرت عمار کا جو شہادت کا مسئلہ یہ اچھالتے ہیں، اس میں ایک جملہ آ رہا ہے، تقتلک الفئۃ الباغیہ.
کہ آپ نے فرمایا عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اب ذرا سمجھنا ہے، اس سے وہ ثابت یہ کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ باغی تھے، ان کا گروہ باغی تھا. اگر یہ روایت اس طرح مانی جائے جیسے وہ کہتی ہے، تو ان سب کو ایک بات کا سوچ کر جواب دینا ہوگا کہ یہ اعتراض معاویہ پہ نہیں، یہ اعتراض حضرت علی پہ. لیکن اندھوں کو سمجھ نہیں آتا. سورہ حجرات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے باغیوں کا قانون بیان کیا ہے. پہلے تو مسلمانوں کے درمیان صلح کراؤ، نہیں تو جو باغی جماعت ہے اس کے ساتھ لڑنا ہے. کب تک؟ حتی تفیہ الی امر اللہ، اس وقت تک باغیوں سے لڑتے رہنا ہے جب تک وہ بغاوت چھوڑ نہ دے. ہمارا سوال ہے اگر حضرت معاویہ باغی تھے تو حضرت علی نے صلح کیوں کی؟ حتی تفیہ الی امر اللہ پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ یہ اعتراض معاویہ پہ ہوگا یا علی المرتضیٰ پہ ہوگا؟ یہ لوگ محبت کے رنگ میں دشمن ہیں. یہ لوگ حضرت علی پہ اعتراض کر رہے ہیں اور نام معاویہ کا لیتے ہیں. اگر حضرت معاویہ باغی تھے تو قرآن نے باغیوں کا قانون کیا بیان کیا کہ اس وقت تک باغیوں سے لڑنا ہے حتی تفیہ الی امر اللہ، جب تک بغاوت چھوڑ نہیں دیتے. ہمارا سوال یہ ہے قرآن کا یہ حکم تھا، تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ حضرت علی نے قرآن کی خلاف ورزی کی؟ تو اگر معاویہ باغی ہے معاذ اللہ تو پھر یہ اعتراض حضرت علی پہ ہوگا کہ سب سے پہلی بڑی مخالفت حضرت علی نے قرآن کی ہے. کیوں صلح کی؟ حتی تفیہ الی امر اللہ تک لڑتے رہنا چاہیے تھا. اور یہی بات ہے جو بعض صحابہ کی تنقیص کرتے ہیں نا، وہ سب صحابہ کے دشمن. ہم کہتے ہیں حضرت معاویہ بھی حق پہ ہے، حضرت علی بھی حق پہ ہے، لیکن حضرت علی کا مقام حضرت معاویہ کی نسبت ہزارہ درجے بلند ہے. فرق مقام کے. وآخر دعوانا